ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہر جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام سلسلوں کے بانی مبانی ہیں ان کی کچہری لگتی ہے اور ہم کچہری میں حاضر ہوتے ہیں۔ بالکل ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ ہم ایک مرد فقیر حضرت جناب خادم حسین شاہ چشتی صابری کے دست حق پر بیعت ہیں، اور ان سے ہمارا بڑا ہی مضبوط تعلق ہے، اور ہماری وساطت سے ان کے دست حق پر جو بھی بیعت ہے وہ خادم شاہی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ ہم غوث، قطب یا ابدال کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ہماری ذمہ داری تو صرف اور صرف حکم پہنچا دینا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی مراد۔ صدر ہر جا کے نشین صدر است، یعنی کہ شہنشاہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں دربار لگ جاتے ہیں، اور جہاں فقیر کھڑے ہو جائیں وہیں آستانے بن جاتے ہیں۔ آستانہ کسی جگہ یا مقام کا نام نہیں، بلکہ جہاں فقیر کھڑے ہو جائیں وہی آستانہ ہے۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المتقین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، نور کل رسول و ثناء یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، سر کل نبی و ہداء ذالک تقدیر العزیز العلیم، و جوہر کل ولی و ضیاء السلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جہاد کرو اس کی راہ میں اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب مالک خالق کائنات ہے، اور تمام درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے ہیں، جن کا ثانی ان کل جہان میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ اور تمام سلام اس کرۃ الارض پر جتنے بھی سلاسل طریقت موجود ہیں ان کے اولیاء اللہ کے لیے ہیں، جو پہلے آئے، آ کر چلے گئے یا آئیں گے۔ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ بیت مرشد کا مطلب ہے
بے مول بک جانا، بے مول بک جانا، بغیر کسی قیمت کے اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھوں بیچ دیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، جہاد کرو اس کی راہ میں، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب کو حاصل کرنے کے لیے بیت مرشد ضروری ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور تمام اولیاء چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسی طریق کے ذریعے ہی مقام محمود و مقصود تک پہنچے، چاہے وہ سیدنا شان حال چشتی صابری رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ جناب جوت علی شاہ سرکار چشتی صابری رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ جناب جودے شاہ سرکار چشتی صابری رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ جناب خادم حسین شاہ پاک چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، تمام کے تمام اسی طریق سے ہی، طریق کا مطلب ہے طریقہ کار، اسی طریقے سے ہی مقام محمود و مقصود پر پہنچے ہیں اور آسمان طریقت پر مہرما بن کے چمکے۔ بیت مرشد کا مطلب بے مول بک جانا۔ آیت تلاوت کی ہے، اس کا ایک حوالہ یہ ہے، دوسرا حوالہ ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں ان سے پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آپ نے عدنان صاحب بزنس مین ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ نے آسمان سے کوئی رسی لمکی ہوئی دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی ہو؟ یہ رسی سے مراد آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ جناب خادم شاہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ جناب جودے شاہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ جناب جوت علی شاہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے ہاتھ جناب شان حال سرکار چشتی صابری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سلسلہ اسی طریق سے ہی حضرت علی سے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منتہا ہوتا ہے۔ بیت مرشد درست ہونے کے لیے کی جاتی ہے، صاف ہونے کے لیے کی جاتی ہے، بہتر ہونے کے لیے کی جاتی ہے، پاک ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ جناب جوت علی شاہ سرکار نے ان آیات کو اپنے لفظوں میں فرمایا، حقائتاں چھوڑ ساریاں فقراں دی ولدھائے، کامل ایک مرد نو مل کے وحدت و تال لائے، مرنے سے پھر پہلے مریا تاں مرنا مل پایا، حضرت جناب پیر جوت علی شاہ پھر صدا حیاتی قیامت پہنچ پایا۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، ایک سمجھن والی گل میاں، اٹھ مرشد دے ول چل میاں، مرشد دے ول چل پیارے، تینو میں وعدت دے جام پہ آوے، تینو ایسا بے خود مست بناوے، کڑی نہ لاوے پل میاں، کامل مرشد سچ فرماوے، چیلا کیوں کر جھوٹ بناوے، اسلام کفر دا فکر ہٹا کے کلا عشق دا مل میاں۔ کامل مرشد کھولیا پردہ، میرا جھوٹ بولن نو چت نہیں کردا، منصور سولی تے کدی نہ چڑھدا، یہ جھوٹی ہوندی گل میاں۔ جے ہن سر دتا حضرت عشق دے اگے، ہن پیچھے مڑ مڑ کیوں ہے بھجے، ہمت کر کے سیدھا لگے تاں ہوے تیری پل میاں۔ حضرت جناب پیر جوت علی شاہ ایک سمجھن والی گل میاں، اٹھ مرشد دے ول چل میاں، یہ جناب جوت علی شاہ سرکار نے فرمایا ہے۔
اور قادری صاحب ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے حیران نہ ہو پیارے، ہمت کر کے دامن کامل مرشد پھڑ، پھر جو او فرماوے تینوں ہمت کر کے او ہو کر، ذرا نہ گزرے تیرے دل وچ کچھ اندیشہ خیر و شر، قادری پھر کیا عذر باقی جب دے دیتا اپنا سر۔ جناب جوت علی شاہ سرکار نے سیر فی شریف میں متعدد جگہ پہ یہ بات فرمائی ہے کہ لام لٹکدا رہے نرخ میں جو نا علم پہچانے، وید قرآن تے ہگے سچے جھوٹا او جو نہ جانے، بنا مرشداں علم نہ آوے، بنا مرشداں علم نہ آوے، پاویں پڑھ پڑھ عمر گواویں، حضرت جناب پیر جوت علی شاہ کون کہنے والے فیکون ہو جاویں۔ یہ اولیاء اللہ کے اقوال ہیں، اور حضرت جناب جوت علی شاہ پاک چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سید العشق ہیں اور والی مکیریاں ضلع ہوشیارپور مشرقی پنجاب ہندوستان میں آپ کا دربار شریف ہے۔ آپ کا کلام بڑا وسیع ہے، اگر میں اس کو پڑھنے لگ جاؤں تو بہت زیادہ دیر لگ جائے گی، پھر بھی کیا ہوگا کہ لفظ ختم ہو جائیں گے، آپ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ کہ حرف تمام ہوا، حرف تمام ہوا، قصہ ابھی باقی ہے۔ حرف یعنی کہ میرے لفظ مک گئے لیکن حال بیان جڑا ہے حال کافی کچھ رہ گیا۔ حرف تمام ہوا، قصہ ابھی باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، یعنی کہ بہت سارا ہی قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اس جہان کے سارے درخت قلم بن جائیں اور جتنے دریا اور سمندر ہیں ان کی سیاہی بن جائے، تب بھی تم اپنے پروردگار کی تعریف نہ لکھ سکو۔ جتنے بھی فقیران عظام، درویشان عظام، اولیاء اللہ، ولی اللہ، غوث کتب ابدال ہوئے ہیں، وہ سبھی اسی طریق سے ہی فیض یاب ہوئے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں، اور کوئی رستہ نہیں۔ اگر کوئی چور رستہ ہوتا تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں اتنی لمبی چوڑی ریاضت نہ کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، ان کا دربار شریف اجمیر شریف میں ہے ہندوستان میں۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پر بیعت ہے۔ 12 سال یہ اپنے مرشد پاک کا بسترا اٹھا کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے اپنے مرشد کے، تب جا کے منازل سلوک طے ہوئی۔ یعنی کہ بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ آپ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، لیکن جو لذت اس سلسلے میں، سلسلہ طریقت میں اور روحانی کیفیات میں ہے اتنی کسی میں نہیں۔ گاف گفت دے بھید نو کئی ٹونڈن کئی جنگلی جنم گواندے نے، ایک بغل کتاب تے پکڑ تسبیح پر ذکرن چھٹیاں لاندے نے، جے کوئی انہاں نو حق دا راہ دسے غیر شرع تے ترک بتاندے نے۔ حضرت جناب پیر جوت علی شاہ جد گراں دے چرن پکڑے، جناب جوت علی شاہ جد گراں دے چرن پکڑے، خود ہی نو مار کے خود نو پاندے نے۔ یعنی کہ جدوں میں مرشد دے پیری لگا، او دے چرن پکڑے، اپنا آپ او دے حوالے کیتا، بے مول ویکھ گیا، سر دے دیتا، تے بعد جڑی جدوں خود ہی مری تے پھر میں سارے پاسے آپ ہی میم معلوم کیتی گل جانی، جد اندر چاتی پائی، لا الہ دا جھاڑو دے کے غیر دی گرد اڑائی، الا اللہ پھر ظاہر ہویا، ہر طرف دے وے دکھائی، حضرت جناب پیر جوت علی شاہ میں میری ناکائی سب حق دوائی۔ یہ بیت مرشد ہے۔ محرم شروع ہو چکا، آج کتنی تاریخ ہے محرم کی؟ آج 6 محرم ہے۔ اس میں ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا جو کہ آپ انون نہیں ہیں اس واقعے سے۔ وہ ایسے ہی لگتا ہے
ہر سال ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی ہوا تھا۔ ظلم، بربریت، بے حرمتی کی تمام حدیں پار کر دی گئی۔ صحابیوں میں سب سے مظلوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ہیں۔ ان کو زہر آلود خنجر سے قتل کر دیا گیا۔ آپ کے بڑے بیٹے جناب حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا گیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا۔ حضرت عباس علمدار بن علی ان کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت ابوبکر بن علی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن علی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان بن علی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بیٹے سب کے سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کی خواتین جو کہ پاک بیبیاں ہیں، ان کو یزید ملعون کے دربار میں بے حرمت کیا گیا، بدتمیزی کی گئی ان کی شان میں۔ یاد رکھیں، جو بھی صحابی اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے سامنے آیا، آپ کے خلاف ہوا، اس کا صحابی سے کیا تعلق؟ اصل بات تو دل سے مان لینے کی ہے۔ جو دل سے مان گیا اس کو ایمان والا کہتے ہیں، جب مان گیا اس کو تسلیم کہتے ہیں۔ تسلیم کا مطلب ہے سجدہ۔ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو ایک سجدہ در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر، تو ندا یہ آئی و بے خبر، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز۔ مجھے تو کربلا کے مسلمان کی سمجھ نہیں آئی کہ نہ ان کو کفن دیا گیا، نہ ان کو غسل دیا گیا، ان کو ویسے ہی دفن کر کے اور اوپر پانی چھوڑ دیا گیا۔ یہ ظلم، یہ بربریت یہ قائم کی گئی صرف ایک تخت کے لیے۔ آپ کسی بھی تخت کے یا اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، آپ تو بہت پہلے ہی ٹھوکر مار چکے تھے ان چیزوں کو۔ آپ امام گزرے ہیں، امام کا ان چیزوں سے کیا کام؟ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے غم میں رونا جو ہے یہ بدعت ہے، یہ فضول ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم غم نہیں منا سکتے، ہم رو نہیں سکتے۔ یہ اس کی دلیل سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، آگے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ملی۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ پانی پلاؤ، وہ پانی کا پیالہ لائیں، آپ نے پانی پیا اور پیالہ ام سلمہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ ام سلمہ آج بہت ہی ایک خاص فرشتہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ باہر کھڑی ہو گئی اور جناب پاک اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ جناب حسن چھوٹے بچے تھے، کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے تو جناب ام سلمہ نے آپ کو روک دیا۔ ام سلمہ نے آپ کو روک دیا، گود میں اٹھایا، مگر وہ چھوٹے بچے تھے، وہ رو کے ضد کر کے ہاتھ چھڑا کے زبردستی اندر چلے گئے۔ ام سلمہ سوچنے لگ گئی کہ اب میں رسول پاک کو کیا جواب دوں، کہ آپ تو منع فرما کے گئے۔ اتنے میں اندر سے زور زور سے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حسین کو سینے سے لگایا ہوا اس طرح
سینے سے لگایا ہوا ہے اور آپ زار و قطار اونچی اونچی رو رہے ہیں۔ آپ کی داڑھی منور جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جناب حسین کے جو کپڑے تھے وہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ ام سلمہ نے پوچھا جناب کیا معاملہ ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ام سلمہ وہ جو فرشتہ آنا تھا وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو قتل کرے گی۔ مجھے وہ مٹی بھی دکھائی گئی ہے، وہ جگہ بھی دکھائی گئی ہے جس جگہ پہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ ام سلمہ آج سے پہلے مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی، میرا جگر اس درد سے پھٹا جا رہا۔ یعنی کہ ابھی امام حسین چھوٹے ہیں، شہید نہیں ہوئے، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، یہ ہمارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب میں تمام حاضرین سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ٹھہری کہ جناب امام حسین کے غم میں رونا؟ وہ تو زندہ کا سوگ منا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ہم تو جناب باپ کے قتل کے بعد سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ اور لعنت ہو یزید پر، اس کی اولاد پر، اس کے پیروکاروں پر، خدا غارت کرے ان لوگوں کو جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اور آل کے مقابلے میں آئے، خدا غارت کرے ان لوگوں کو۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں یزید پر، اور جس نے اس کی تربیت کی۔ اب امین صاحب، ثاقب صاحب یا شہباز صاحب یا ہمارا کوئی بھی مرید ہے وہ جا کے بتاتا تو ہوگا ہمارے پیر اس طرح کے ہیں، ہم اس طریقے سے ملتے ہیں، ہم اس طریقے سے ملتے ہیں۔ جس نے اس کی تربیت کی اس نے اس کو یہی نہیں سکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی اور اولاد کا احترام کیسے کرنا ہے؟ وہ جنگ پر اتر آیا۔ لعنت ہو یزید ابن معاویہ پہ۔ شجرہ متبرکہ نور پر نور، منبع عشق اسرار و رموز، چشت شاہیہ، صابر شاہیہ، جوتی شاہیہ، خادم شاہیہ، انجم شاہیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بات کرنا و بیان۔ فقیران چشت اہل بہشت دا شجرہ ہے عنوان، جو ہے پناہگاہ حضرت انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پہلا مقام۔ بسم اللہ دے مینی دیواں آکھ سنا، بسم اللہ بھی آکھیا پہلے آپ خدا، بسم اللہ دے آکھیا ہویا نور ظہور، بسم اللہ بھی آکھ دے حضرت پاک رسول، بسم اللہ آکھے جو کوئی بندہ آ ہون گناہ اس دے پچھلے سب رفا، بسم اللہ دے آکھیا سینہ ہوے صفا، بسم اللہ نو احمدہ تو دمدم نال بلا، بسم اللہ نو آکے شجرہ خوب بنا، ہر ہر اسم دی صفت نو ظاہر دے بتا، شجرہ چشتی پیر دا جو پڑے صبح و شام، منطق کھلے اس دا ہوے صاحب گیان، شجرہ چشتی پیر دا جو نت پڑے ایک بار، ہر میدانو فتح ہے کدی نہ آوے ہار، خواہش ان دل دی کراں بیان، کل پیران دے لے نام، احمد شاہ ہے ناتواں جس نے کیا یہ کام، مشکل کیتی پیر آسان۔ سب لوگ پڑھیے، ہمارے پیر ہیں حضرت جناب نادر حسین خادمی صاحب، خادم شاہی یہ پیغام، پیر دے واللہ دھیان، میرے ہادی دا فرمان، سمجھ نفس پا گیان، تاں ہوے عرفان، مشکل کیتی پیر آسان۔ انہاں دے پیر حضرت جناب بابا خادم شاہ فیصل آباد میں کیا مستقل قیام، پورا کیا محمد عربی دا فرمان، قرآن سمجھن لئی کر دیتا آسان، سرکار کل عالم دی شریعت کھل کے کیتی بیان، جس وچ مولا دا ہر ہر فرمان، فقیری کیتی ہمیشہ وچ میدان، آپ دا ہر ملنگ ہے صاحب عرفان، جس دا چار چفیرے ہے اللہ رحمان، جناب توقیر شاہ ہیں صاحبزادے اور گدی پر بیراجمان، ہیں جو جناب جوتی شاہ کی اولاد و پوتروان، عاشق آن کھان پین پیاس بجان، پرے آن تے پرے جان، کلو من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل یوم ہوا فی شان، فبأی اعلاء ربکما تکذبان۔ قرآن میں ہے یہ اللہ کا فرمان، مشکلہ کیتیاں ہمیشہ میرے پیر آسان۔
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੋਧੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਮਨਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਈ ਫਕਰ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਇਆ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਆਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਜੋਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪੀਰ ਆਲੀ ਜਾਨ ਜਿਨ سے کھلے سب عرفان بھر پلاوے ساکی جام مقصد پورے ہون تمام مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب پیر شاہ نہار رہبر جلوہ جیسے علی حیدر ماری تے گیان دی توڑیا خیبر اٹھا کے کفر دیا اسلام مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب سید احمد علی شاہ سردار خاص خدا کے ہیں وہ یار رسول اللہ کی ہیں وہ آل شان جن کے دو جہان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب بہادر شاہ علی ہیں خاص خدا کے وہ ولی ہیں جلی خفی سب رفع کری ہیں نفس اپنے کی پہچان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب کرم علی جان روشن جن کا جگ میں نام علی انسان سرہ کی پہچان ہوئے بڑے صاحب گیان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب سید میرا بھیک جس سمجھا وحدہ لا شریک روزہ وچ گھڑام شریف لے مراداں آوے جہان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب ابو المعالی صاحب ذات الہی دے وچ محو کر کے اپنا ہونا غائب کر تلاوت وجود کی پہچان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب شاہ شیخ داؤد گنگوہی جس نے ساری خلقت موہی صورت ان کی من کو موہی ان کا چہرہ جیوں رحمان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب شیخ محمد صادق نوری آس مراد کر دے سب دی پوری حکم پیر دا من ضروری فتوہ وچ حدیث قرآن مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب ابو سعید دلبر جانی جس تو پایا راز حقانی مرشد پاک دا ہور نسانی عشق فقر دا منبع جان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب نظام الدین بلخی قیوم جس دی دو جگہ اندر دھوم قدم مبارک اس سے چم خاک ہوا قربان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب جلال الدین تھان سرے والے بگڑے کام بناون والے پور بیڑے دیکھے ون ہار والی پشت پناہے جان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب عبد القدوس گنگوہی جس دی دو جگہ اندر دوہی ڈھونڈے خلقت جنگر روہی مویا میرا تن من جان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب شاہ شیخ محمد تومے بلہار او صاحب میں اوگن ہار انہوں نے چرنی لاکے ہوئے پار انہوں نے غلام ہوئے سلطان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب شیخ محمد عارف جیو مرشد علی جدے درتے کھڑے سوالی آیا سائل گیا نہ خالی کھاوے نعمت کل جہان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب شاہ عبدالحق مخدوم جدے درتے بڑا ہجوم قدم پیر دے ہر دم چم قدم ہوا قربان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب جلال الدین پانی پت والے وگدے ندیاں رحمت نالے پی جام ہون مت والے واحدیت وچ غرق ہو جان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب شمس الدین ترک پانی پت میں جان قدیم سیر کرنجا عرش عظیم ان پر فیض ہے رحمان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب علی احمد صابر جان لئی جس نے وجہ اللہ دی رمز پہچان گئے محاسن کے بیچ مقام ان کے غیر کا رہا نہ نام نشان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب فرید الدین گن شکر جان شمسی قلبی لا دھیان پاک پتن ہے خاص مقام اوتھے آن بہشتی ہون تمام مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب قطب الدین بختیار کا کی روشن ضمیر مٹاون درد مندان دی پل وچ پیڑ عالی جس نے ہون نصیب انہوں نے قدمی لگے آن مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی ذات صفات ہے نا جس کی عرش فرش پر دھوم ہے ان کی بے خود ہو کے کی خود کی پہچان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب خواجہ عثمان ہرونی شاہ ولایت کے غنی ہیں جسمک جسمی لحمک لحمی پنج تنی ہے صحیح حدیث کامل جان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب حاجی شریف زندانی ذی شان ان کا رتبہ بڑا عالی شان من کو بھائی ان کی یان وہ ہیں بڑے سخی سلطان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب قطب الدین مودود چشتی دا پی پیمانہ پالی وچ کر دے مست دیوانہ تیں وچ خفیہ نور خزانہ اپنے آپ دی کری پہچان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب ناصر الدین خواجہ چشتی بننے لائیو میری کشتی تیں در جا کے ہون بہشتی جنت دا در کھلا جان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب خواجہ زاہد مقبول سرتاج جس نے پایا حق مراج ہاتھ پیا دی سب دی لاج آس مراداں سارے مان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب ابی احمد عبدال ہر کوئی رکھدا شوق وصال دامن لگیاں دی لجپال میری لاج تیرے حد جان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب خواجہ ابو اسحاق شامی مرشد باجو ہور نہ ہمی ہر دی تو چھڈ غلامی مرشد نو عرفان دی کان مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب خواجہ علوم شاد پیارے پل وچ کر دے پار اتارے جیڑا جائے اس دربار خالی کا سے پر دے آن مشکل کیتی پیر آسان انہوں نے پیر حضرت جناب حبیرت البصری سیر کرن جا عرش عظیم اوتھے مردے زندہ ہون تحقیق پڑھ کلمہ پون ایمان
مشکل کیتی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب حذیفۃ المرہشی جان قلوب المؤمنین عرش پہچان عرش خدا کا خاص مقام خدا سے عرش نہ خالی جان مشکل کیتی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب ابراہیم شاہ ادھم توڑے جس نے من کے بھرم پورا بیٹھا ہو بھرم پاکر مرتبے عالی شان مشکل کیتی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب فضیل بن ایاز کمال نظر و نظری کرن نحال دیکھی پیر دا مکھ جمال قبلہ مکھ پیر دا جان مشکل کیتی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب عبد الواحد بن زید پہچان اللہ ایک احدیت جان ایک مسمہ ہزاروں نام کئی صاحب کئی ہوئے غلام مشکل کیتی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب خواجہ حسن بصری علی جان نو قادر پن چشت پہچان پایا دین تے اسلام ڈنکا جن کا بجے تمام مشکل کیتی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب شاہ علی ہیں چرچے جن کے گلی گلی ہیں سب ولیاں دے سرتاج ولی ہیں انہاں دے درد سب دربان مشکل کیتی پیر آسان انہاں دے پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفتاں جن میں دوئے مسلم ہیں سب جگ کے وہ معلم آہد بھی محمد جان مشکل کیتی پیر آسان سب لوگ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وینسا نامہ شریف اللہ اپنے نور سے کیا محمد نور محمد دے نور سے پھر ہویا کل ظہور کلمہ داغ دا ہے نہیں کوئی ہور تسی یارو دوئی دا کیوں مچایا شور میں وہ لاہر ظاہر باطن کہندہ وچ قرآن خدا حضرت ناک پیر جو تلیشا تو درمیان کی بن بیٹھا مرا اول اپنے آپ نو کھوجی خوب بنا کامل مرشد پکڑ کے وحدت گوتا لا پھر تیتھو جدا نہ نبی ہے نہ کوئی جدا خدا او پہنگا جڑا آخدا ہے گا اور خدا پچھے کسے نہ ویکھیا صوفی جدا خدا میں خانے وچ جا وڑی تسبیح مار وگا حضرت ناپی جو تلیشا جا کے اس جگہ ہستی ہوئی فنا نہ ہم پنڈت نہ ہم قاضی نہ وید قرآن پڑھن سے راضی نال ملا دے کھیڑ ہماری سردر لگی بازی دین مذہب ہم سارے ہارے جدت عشق دخالی حضرت ناپی جو تلیشا پھر حاضر کیتا اجے نہ ہندہ راضی دسیش کا خاطر میری کی تو لے کے آیا شاہ منصور نصولی دتا شمس دا پوش لکھایا سرمد دا تو سر کٹوایا بلا بیلا مگر کچایا حضرت ناپی جو تلیشا پروین ساندر مارو مار کر دایا دسی مولا تیرے باہ جو کنے شور مچایا ہر ہر دی شارک نیڑے بستر تین بچھایا عزت ذلت تیری طرفوں قرآن اندر فرمایا حضرت ناپی جو تلیشا ان کنو آکھن ہر طرف تو پایا من توکل کمر کس کے گر کا امر بجائیوں یار ہو سوار پون کا کوڑا لا شمشیر اٹھائیوں یار مل مل ماری پانچ چور کو ہستی کلا کرائیوں یار حضرت ناپی جو تلیشا گگن جا پہنچے نہنوں کا کنڈ اٹھائیوں یار ویچنا وار سارا واحد شرک نو مار دلائیوں یار این گین دی اکو صورت نکتہ پرم اٹھائیوں یار وہ باطن والا ظاہر ہویا جد عشق نے تم مچائیوں یار نظر کراتے جو تلی ہے نا سارا سر الہی یار جس دن اتھے آئی تھی تو میں ذرا نہ کائی تھی پھر ہو کے گل گوائیوں یار سمجھ پیارے بیٹھ کنارے تو میں پرم اٹھائیوں یار پر روحاں امر ہیں ربی وچ تو کون خدائیوں یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وفيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وأولاد محمد وعلى آل محمد نور كل رسول وسنا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سر كل نبي وحداه ذلك تقدير العزيز العليم وجوهر كل ولي وزياء سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جو کلمہ کلام پڑھا جو قوام پیش کیا اس میں زیر زبر شد مد کی غلطی کی معافی فرما کے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور آپ کی آل اولاد ازواج مطہرات مومنین والمومنات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے آباء و اجداد کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سلسلہ چشت اہل بہشت کے بزرگان کے نام لیے گئے ان کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص سیدنا خادم حسین شاہ پاک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد پاک جناب بابا جودھ شاہ پاک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد پاک جناب جوہد علی شاہ پاک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد پاک حضرت شان حال پاک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص حضرت جناب پیر خادم حسین شاہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کے ماتھا ٹیک کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما
ہمارے والد جناب زاہد حسین قادری امامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد جناب فدا حسین قادری امامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت اسماعیل حسین قادری امامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانۃ عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت جناب عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ارشاد حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شجاعت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا جناب تواڈے ملنگاں دی خیر، تہاڈا نام پاک لین والیاں دی خیر، تہاڈی نسبت والیاں دی خیر، تہاڈے عقیدت منداں دی خیر۔ یا الہی جڑے بیمار نے انہاں شفا کامل عطا فرما، جڑے بے روزگار نے انہاں روزگار عطا فرما، جنہاں دے گھراں وچ نا اتفاقی ہے انہاں سلوک کو اتفاق عطا فرما۔ یا جناب جنہاں بچیاں دے بھاگ ستے نے نیک تے صالح رشتے عطا فرما۔ یا جناب تیرے لنگر چلدے رہن، تیرے ڈنکے بجدے رہن، بلا دور خزانے معمور بھنڈارے پر کل دا بلا تے کل دی خیر، سب تے اپنا فضل تے کرم عطا فرما، بے ہدایتاں نو ہدایت عطا فرما۔ یا جناب اس سلسلے وچ برکت تے وسعت عطا فرما، جناب جو تریشا سرکار دا صدقہ انہاں دا واسطہ اس سلسلے وچ برکت تے وسعت عطا فرما۔ یا جناب تیرے عقیدت منداں دی خیر، تیرا نام پاک لینے والے دی خیر، تیرے در تے آن والے دی خیر۔ یا جناب کرم فرما، فضل فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت امام حسین علی مقام کے لیے میں الفاظ کہاں سے لا جو آپ کی شیان شان مشکل ہے، دشوار ہے میرے، بس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے کہ حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اور پیر سنجر ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، المعروف خواجہ غریب نواز، جنہوں نے سلسلہ طریقت چشت اہل بہشت کو نئی تقویت بخشی، اور ہم جناب خادم حسین شاہ فاق چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرفت انہی کے سلسلہ چشتیہ میں منسلک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس سے زیادہ کہنا میری بساط نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔